active, be serious. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। मैं रेहान स्कूल एफेड कैंपस से फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है हामिद एग्रो लेजर वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दे। जी बिल्कुल, मेरा नाम हामिद है रोडेर वाला और मेरे हाउस स्कूल इस्लामाबाद भारत कैंपस का स्टूडेंट हूँ। मेरी एज 14 ईयर ओल्ड है और मैं ब्रह्मा से बिलोंग करता हूँ। ओके। हामिद, आपको रेहान स्कूल में आए कितनी देर हो गई है? मुझे रेहान स्कूल में आया हुआ तकरीबन 9 मंथ हो चुके हैं। ओके। तो आपको रेहान स्कूल का ये पढ़ाने का तरीका और फैसिलिटेट करने का बताने का तरीका कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और जो स्टूडेंट पढ़ाते हैं वो भी तकरीबन जितनी मुझे समझ स्टूडेंट से आती है वो कुछ सिखा रहे हो उसकी मुझे ज़्यादा समझ आती है। वो ओके। अभी स्टूडेंट होते हैं ना उन्हें अभी सही तरह पता नहीं होता कि कैसे समझाना। वो तफसील से समझा रहे होते हैं तो उनकी बहुत समझ आती है। ओके। तो आपको रेहान स्कूल में जब के आए, आपका रेहान स्कूल में पहला दिन कैसा था? जब मेरे यहाँ स्कूल में आया तो मेरा पहला दिन भी बहुत अच्छा था, बहुत एक्साइटेड था मैं। और मैंने पहले दिन में इतना काम कर लिया था। ओके। तो आपको रेहान स्कूल के बारे में बताया किसने था? जी मेरे बाबा को पता चला था, वो भी फेसबुक के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। तो आप रेहान स्कूल में आने से पहले एआई के बारे में कुछ जानते थे? नहीं, मैं पहले ही नहीं जानता था ये बारे में उसके। ओके। तो जब कि आप रेहान स्कूल में आए हैं, आपको अपने अंदर कोई तब्दीली नजर आई है? जी बिल्कुल, मुझे बहुत तब्दीली नज़र आई है कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। मैंने चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट कैसा देना है, कैसे देना है, वो मुझे इसके बारे में समझ आई है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में समझ आई है और उसके बाद मेरा जो सा कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हुआ। इंटरव्यू किसे कहते हैं मुझे तब ये भी नहीं पता था। पॉडकास्ट किसे कहते हैं, किधर आया हूँ। मैंने कोडिंग सीखी है। मैंने अपनी 2 ऐप भी बनाई है कोडिंग की। इसके अलावा भी बहुत कुछ ओके। सीखा। आपको रेहान स्कूल में आने के बाद आपको अपनी लीडरशिप लीडरशिप स्किल्स, उसके अलावा अपनी जो सी जो इजाफी स्किल्स हैं उसके बारे उस पे इम्प्रूवमेंट नजर आई है? जी बिल्कुल, मुझे बहुत नज़र आई है इम्प्रूवमेंट। ओके। तो रेहान स्कूल में आने के बाद आपने कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई आपने ऐसी चीज बनाई है? मतलब कि जैसे कोई ऐप वगैरह हो गई, कोई सॉफ्टवेयर हो जी मैंने गया, आपको कोई बताया, वेबसाइट? मैंने आपको भी बताया, मैंने 2 अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं। ओके, वेबसाइट्स नहीं है अपने नाम से कि एक कोई मेरे अपने ना स्टोर? एक एक मेरे अपने नाम से और एक मेरे बाबा के नाम से। ओके। तो रेहान स्कूल में आप दूसरे लोगों को सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि रेहान स्कूल में आए सीखें? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको फ़ायदा है इसके अंदर नई-नई स्किल सीखने का और आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको आने के बाद इधर सीखने के बाद पता चलेगा। सीखने टाइम भी पता चलेगा और सीखने के बाद भी पता चलेगा। नहीं, आप हमें थोड़ा डिटेल से बता देना कि रेहान स्कूल में क्या क्या सिखाते हैं, आपने इतनी देर में क्या क्या सीखा? मैंने ऑल फाउंडेशन जो थी है वो सीख लिया और मैंने डीलिंग जिसे कहते हैं, जो हमारा मेन मकसद होता है बिजनेस करना, वो कैसे आगे डील करना है, वो भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से आ गया, जो अभी तक किसी फाउंडेशनल स्टूडेंट को नहीं आया। तो वो भी मैंने सीखा कि कैसे आगे लोगों को डील करना है और डील करनी है। और मुझे सही तरह से इंग्लिश नहीं आती, अभी वो भी मैं अपनी इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में हमारा ये फ़ायदा होता है कि वो हमें जो बाहर मुल्क के लोग हैं ना, उन्हें कैसे डील करना है। फिर उसके बाद इधर आने के बाद मुझे बहुत इतना फ़ायदा हुआ कि मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे ना कॉन्फिडेंस था, जब मैं आया था कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। नहीं, तो जैसे आपने कहा कि मुझे यहाँ पे आने के बाद मैंने फाउंडेशन लेवल सारा कर लिया, फाउंडेशन बुक कंप्लीट कर लिया। तो आप बताना चाहेंगे जो आने वाले बच्चे हैं उनको कि फाउंडेशन बुक में असल में है क्या जो आपने पढ़ लिया? इजी है कि नहीं इजी, उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। देखें, जब बच्चा नया-नया आता है तब उसे तो मुश्किल लगता है कि ये मुश्किल है।
جب بچہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے نا تب مجھے لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، نہیں لیکن نہیں آپ بتائیں. ہے بہت ایزی۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں تقریباً 6-7 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں، انہوں نے بھی تقریباً فاؤنڈیشن اور بک ایک کمپلیٹ کر لی ہے۔ وہ دیکھو 6 سے 7 8 سال کے بچے بک کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ 14-15 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 11 سال کے بچے، یہ تو ان کے لیے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ جی جی. ریحان اسکول کی آپ کو سب سے خاص بات کیا لگی؟ ریحان اسکول میں سب سے خاص بات یہ مجھے لگتی ہے کانفیڈنس بھی سکھایا جاتا ہے اور ڈیلنگ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ بزنس خاص بات یہ ہے، سب سے زیادہ خاص بات کہ ادھر بزنس کرنا بھی سکھایا جاتا ہے، کیونکہ وہی سب کے لیے خاص ہوتا ہے اس ٹائم پر۔ جو جی جو جو کہتے ہیں نا ہم اپنا کام کریں، وہ اس کے لیے خاص یہ بزنس ہے، لیکن سب سے خاص جو ان سے ہے نا دنیا داری کو، یہ سارا کچھ ہمارا ادھر ہی رہ جانا ہے، لیکن جب ہم نے جو اتقال ہونا ہے نا، ایمان ہمارے ساتھ صرف ہوگا، اس کے لیے آپ یہ ہو، آپ اپنا جو ہے ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، اپنی روٹین بنائیں۔ صبح میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، میں نے اگلا کام اتنے بجے کرنا ہے، اگلا کام پھر اگلا کام اتنے بجے، اور 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ یہ بھی میں آپ کے آڈینس کو بات کہہ دوں کہ جتنا سکون مسجد میں جا کے ملتا ہے یا قرآن پاک پڑھنے سے ملتا ہے یا نماز پڑھنے سے ملتا ہے، اتنا سکون اور کہیں نہیں ملتا۔ اوکے. اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے نا، اے آئی کا مطلب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل کا مطلب ہے اے آئی۔ آرٹیفیشل، ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں آرٹیفیشل، وہ مطلب نیا، بالکل یہ صاف ہوتا ہے اس کا۔ اوکے. ریحان اسکول میں اے آئی سکھانے کا آپ کو تجربہ کیسا رہا؟ اے آئی سیکھنے کا تجربہ کیسا تھا آپ کا؟ بہت اچھا تجربہ رہا۔ اب مجھے اتنا تجربہ ہو گیا کہ کوئی انٹرویو میں میرے سے کیسے سوال کرے گا، کون سے کرے گا۔ اوکے. جی، اے آئی کی کون سی اسکل آپ کو سب سے زیادہ مزیدار لگتی ہے جو آپ کہتے ہیں میں یہی کروں؟ کوڈنگ اور کوڈنگ. گرافک اوکے. ڈیزائننگ اور انٹرویوز، میرا کانفیڈنس بلڈ ہوگا۔ میں نے اتنے انٹرویو خود نہیں کیے جتنے میں نے لوگوں کو دے دیے۔ اوکے. کیا اے آئی نے آپ کی اسٹڈیز یا ڈیلی لائف میں کوئی مدد کی ہے؟ بالکل، چیٹ جی پی ٹی میں نے اتنے کو جو ہے نا، مطلب کہ اب ہمارے لیے برا وقت ہے، کوئی یعنی کہ کوئی اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے، کچھ بھی، لوگ جاتے ہیں یوٹیوب کے پاس، میں جاتا ہوں صرف چیٹ جی پی ٹی کے پاس، وہی مجھے سارا حل بتا دیتی ہے۔ اوکے. آپ کے خیال میں فیوچر میں اے آئی کا کیا رول ہوگا ہماری زندگیوں میں؟ مطلب کہ کہ اے آئی سے ہم کیا کیا آپ بتائیں کہ اے آئی فیوچر میں آئے گا کہ نہیں؟ اگلا آیا جو فیوچر ہے، دور ہے، وہ اے آئی کا کہ ہے کہ نہیں؟ اے آئی کا ہے، بالکل کوئی شک، مطلب فیوچر ہے اے آئی کا۔ اور وہ کس لحاظ سے اے آئی کا دور ہے؟ ٹریڈیشنل کے اندر ہمیں نہ کوئی فائدہ ہے، رٹے لگانے والا سارا، تو اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنل میں فائدہ ہے۔ ٹریڈیشنل میں صرف ایک فائدہ ہے، جو صرف چلتا ہے 1 کلاس تک، 2 کلاس تک، 3 کلاس تک، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر بچے کو اردو آنے لگ جاتی ہے، ریڈنگ آنے لگ جاتی ہے، بس، اور کوئی دنیا داری کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے۔ ریحان اسکول میں آنے سے پہلے آپ کا فیوچر گول کیا تھا؟ ریحان اسکول کے آنے سے پہلے میرا میں تب بھی یہی چاہتا تھا کہ میں ایگرو کا بزنس کروں، اب بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ میں ایگرو کروں۔ دیکھیں، ہر بندے کی ایک قسمت ہوتی ہے نا، میری قسمت ایسی ہے کہ میں پہلے بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اپنے بابا کا بزنس کروں، اب مجھے سر ریحان نے خود کہا کہ اپنا والا یہ رکھو۔ دیکھیں میری قسمت کے لیے کہ مجھے میرے پرنسپل نے بھی کہا کہ اپنا والا یہ رکھو۔ آپ دوسرے اسٹوڈنٹ کو ریحان اسکول جوائن کرنے کا مشورہ دیں گے؟ بالکل، آپ کی نظر میں ریحان اسکول کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ریحان اسکول کا سب سے فائدہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ بزنس اپنا اسٹارٹ کرنا اور کانفیڈنس بلڈ کرنا، سب سے مین مقصد آپ کا یہ ہے، کانفیڈنس بلڈ کرنا۔ جو کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا، بزنس کیسے آپ اپنا شروع کریں گے؟ آپ اے آئی سیکھنے والے نئے اسٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ سیکھنے والے اسٹوڈنٹ کو میں یہ ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ اگر آپ کا
اندر انٹرسٹ ہے اے آئی سیکھنا ہے سیکھیں، نہیں ہے تب بھی ایک دفعہ سیکھ کے دیکھیں، مزہ آئے گا، اس کے علاوہ آگے آپ کا فیوچر بنے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ، اور اپنا جو سے نماز وغیرہ یہ نہ چھوڑیں، یہ سب کچھ یہ چھوڑ جانا، ایمان ہمارے ساتھ جائے گا۔ اچھا حمید، آپ اپنی تھوڑی ہابیز بتا دیں کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ مطلب ہابیز، آپ کو کیا چیز پسند ہے کھیلنے میں، کام کرنے میں؟ مجھے کھیلنے میں کرکٹ پسند ہے۔ کام مطلب کیسا کام؟ جیسے آپ اے آئی کا کام کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کو اس کے اندر میں نے کرتا ہے، مجھے کوڈنگ اچھی لگتی ہے اور گرافک ڈیزائن۔ اوکے حمید، ہمیں تو بتائیں نا کہ جو آپ کے نام کے آگے ہے ایگرو لیزر، یہ کیوں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے ایگرو لیزر کا؟ ایگرو لیزر کا مطلب ہے ایگرو لیزر لینڈ لیولنگ، یہ بالکل زمین جو ان سے ہے اس کو سیدھا کرتا ہے۔ اس کا آلریڈی ہم بزنس کر بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اوکے سولر کا بزنس بھی کر رہے ہیں، اور سولر بھی لگاتے ہیں۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ میرے بابا جی کام ٹھیک کرنے گئے ہوئے تھے ایگرو لیزر کا۔ ہماری کمپنی والا شاپ ہے تلومبا میں، ہم شروع سے تلومبا میں ہیں، ہمارا جو مین کام ہے وہ ہے تلومبا۔ ہم تلومبا سے اوکے اسپیشل یہاں اسکول پڑھنے کے لیے آئے۔ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ مطلب کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو کیسے پراؤڈ فیل کروائیں گے ان فیوچر؟ میں جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اپنا بزنس کرنے شروع ہو گیا۔ اوکے، آپ کو ریحان اسکول کا انوائرمنٹ کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا مجھے کام۔ اسکول نے آپ کی پرسنالٹی پر کیا اثر ڈالا؟ پرسنالٹی پر کوئی میرا آگے سے میری پرسنالٹی، میں ادھر گاؤں میں ہوتا تھا نا، میں نے سارے دن کوئی کام یا کوئی کھیل، میرے کپڑے تو بہت ادھر میں نہ کوئی اسکول میں جاتا، میری پرسنالٹی اس ٹائم بہت اچھی ہے اور پہلے بھی بہت اچھی تھی۔ آپ کو ریحان اسکول کا ٹیچنگ میتھڈ کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا مجھے ٹیچنگ میتھڈ، بچوں کو ٹیچ کرنا بہت اچھا لگا۔ کیا ریحان اسکول آپ کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترا؟ بالکل کہ جو آپ چاہتے تھے کہ ریحان اسکول میں جا رہا ہوں تو میں یہ سیکھوں یہ کروں، تو وہ ریحان اسکول میں آپ کا سب کچھ ہو رہا ہے، آپ بالکل کے مطابق ہو رہا ہے؟ بالکل جو میں کرنا چاہتا ہوں میں وہی کر رہا ہوں آگے۔ اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یعنی کہ میں نے یہ آپ کبھی ڈیسائیڈ نہ کریں، اگر آپ ڈیسائیڈ کر کے جائیں گے کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ مائنڈ بور ہو جائے گا، وہ مائنڈ بور ہو جائے گا، نہ کرنے کا دل کرے گا بندہ، جسے کہتے ہیں نا بدلی تھا، یعنی کہ تب ہاں نیت نہیں پڑتی کرنے کی۔ میں جو سے میں نے ادھر سے جانا کہ میں نے صرف آج اسکول جانا، باقی اسکول میں دیکھی جائے کتنے ٹاسک ہوئے ہیں۔ اول تو میں نے 6 سے نیچے کرنے نہیں آیا، 6 میں سے کیا آتا ہے، ایک مایا، ایک انٹرویو کے لیے کبھی بچہ نہیں بھی ملتا، اور گرافک ڈیزائننگ، چیٹ جی پی کو پرومپٹ دینا، یہ کوئی پوسٹ بنا لی، ٹیڈ ایکسٹرا، یہ کام تو میرے ہیں۔ اس کے بعد ایک کوڈنگ جو میں اپنی ایپ نہیں بناتا، جو ادھر ہمارے بک کے اندر ہوتے ہیں ٹاسک ہوتے ہیں سافٹ ویئر کے اندر، یہ کوڈنگ کرنی ہے تو وہ میں ٹاسک اپنے کمپلیٹ کرتا ہوں۔ تو مجھے انٹرویو کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو کے لیے کبھی بچہ نہیں بھی ملتا۔ اچھا، آپ کے مطابق اے آئی اور ہیومن انٹیلیجنس میں کیا فرق ہے؟ مطلب کہ اے آئی جو ہے اس میں اور ایک ہیومن میں کیا فرق ہے؟ انسانی دماغ میں اور جو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں دیکھیے نا، ایک اے آئی ہے وہ ہمیں صرف مشورہ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، جی جی آگے کرنا ہمارا کام ہے۔ جی اس لیے یہ آپ نے جیسے آپ کو کہنا ہے نا، اب چیٹ وہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کے پاس جائیں نا تو وہ مشورہ بھی بہت اچھا دیتی ہے، تو وہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا وہ سب سے آگے۔ اوکے، کیا اے آئی کا استعمال روزمرہ کی زندگی میں کرنا ضروری ہے؟
बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए ना, हर रोज़ आप में कोई ना कोई मुसीबत आनी है या नहीं भी आनी है, अल्लाह ना करे कि अगर नहीं आ रही, ना भी आए, अगर आ रही है तब भी ना आए। लेकिन ये दुनियादारी है, कोई ना कोई मशवरा लेना हो। मैं ऐसे ही बैठा हूँ, कल मेरे माइंड में 2-3 मशवरे आ गए, मैंने चैटजीपीटी से लिए कि $1000 से यूके की है, ये पाकिस्तान के कितने बनते हैं, ऐसे सवाल और बहुत सारे सवाल। ओके। क्या आपके मुताबिक एआई के आने से कोई एआई के आने इन फ्यूचर एआई जब आएगा, एआई ज्यादा हो जाएगा, उससे जॉब ह्यूमन जॉब्स में कोई फर्क पड़ेगा, खत्म होंगी जॉब्स के नहीं? बिल्कुल, जॉब्स खत्म हो जाएगी, किस तरह की जॉब खत्म होगी? हर तरह की। जब जॉब करनी नहीं है तो फिर इधर स्कूल के अंदर ये है कि जॉब नहीं करनी, अपना बिजनेस करना है, जो मैंने आपको अभी बताया कि इधर एक नहीं अपना नहीं, बिजनेस कर सकते हैं। इन तो वही। फ्यूचर अगर कोई जो जॉब्स वाले हैं, वो जो अभी जी, जॉब्स कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा इन फ्यूचर? उनकी जॉब खत्म होंगी कि नहीं एआई की वजह से? खत्म होंगी, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि इधर बिजनेस सिखाया जाएगा, वो एआई के जरिए सिखाया जाएगा। इसके अलावा भी सिखाया जाएगा। जो आपका वाला होता है ना, वाला का मतलब ये होता है कि दुनिया में ऐसे काम जिसकी यानी कि कोई जो है पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत है ना, वो बहुत कम पाई जाती है, उसको हमने सेट करना है। वो हमारा बिजनेस हो जाएगा उसका। वैसा बिजनेस करेंगे तो वैसे ऐसे अगर बिजनेस होएगा तो नौकरी सब चल जाएंगी। अगर यहाँ स्कूल में आओगे तो, ये स्कूल में आओगे तो। आपके मुताबिक क्या हर स्टूडेंट को एआई सीखना चाहिए? जी, क्या आपके मुताबिक हर स्टूडेंट को एआई सीखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सीखना चाहिए। जो जॉब करते हैं उन्हें भी सीखना चाहिए। आपका एआई सीखने का तजुर्बा कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा रहा ये सीखने का तजुर्बा। मैंने आपको पहले बताया, मुझे पहले भी मुझे मैं जब आया था ना, मुझे पहले भी टास्क मुश्किल नहीं लगे, मुझे अभी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि हर रोज एक टास्क करने से बंदा बोर हो जाता है। ओके। आपके मुताबिक आपको अभी तक कौन सा टास्क ज्यादा मुश्किल लगा, या जो मुझे आपको अभी बोर करता हो टास्क? माया कॉल विद माया। नहीं करना। ओके। क्या आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हुई हैं एआई सीखने के बाद? जी बिल्कुल। मतलब लर्निंग मतलब इधर हमें बुक्स नहीं सिखाई जाती, इधर हमें वैसे सिखाया जाता है। अगर आप रीडिंग की बात करें, वो बहुत पहले भी थी और अभी भी वैसी है, वो ठीक है। लेकिन जैसी रीडिंग पहले थी ऐसे इधर है, क्योंकि टेडक्स भी रीडिंग से करने होते हैं। टेडक्स से सिर्फ जो है रीडिंग में करने होते हैं, बाकी तो से
حمید کیا اے آئی سیکھنے کے بعد آپ یہ جو آپ گھر میں ٹاسک کرتے ہیں اس میں کوئی مدد آئی ہے، یا گھر میں کوئی کام کرتے ہیں اس میں آپ کو مدد ہوئی ہے؟ دیکھیے مطلب کہ اسکول کے ٹاسک اگر کرتے ہیں تو اس کے حساب سے تو وہی ٹاسک کیے جاتے ہیں جو اسکول میں کیے جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایکسچینج نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں آپ نے کوئی اور کرنے ہیں اسکول میں آپ نے کوئی اور کرنا کیا آپ اے آئی ٹولز استعمال کرتے ہیں؟ ہے۔ جی میں کون کون سا اے آئی ٹول کرتا استعمال کرتے ہیں؟ ہوں چیٹ جی پی ٹی یا میں نے مین یہ دو تو میرے مین ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں۔ آپ کا فیوریٹ اے آئی ٹول کون سا ہے؟ یہ دونوں ہیں میرے، دونوں خاص ہیں، دونوں فیوریٹ ہیں میرے، چیٹ جی پی ٹی۔ آپ کے مطابق اے آئی آپ کی اسٹڈیز میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ یہ سے آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں وہ بتا دیا، آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پیپر میں چیٹنگ کیسے کرنی ہے، سوال تو پھر دور کی بات ہے۔ نہیں، اے آئی ریسرچ میں آپ نے اے آئی کے بارے میں ابھی تک کتنی ریسرچ کر لی ہے جو آپ نے اپنی مدد سے کی ہو کہ میں نے اتنی اے آئی کی مدد ریسرچ کر لی ہے؟ دیکھیے نا یہ کتنی سرچ کر دیا تو آپ کو بیٹھے بیٹھے میں نے اتنا جواب دے دی ایک جی جی میں نے اتنی زیادہ بھی نہیں کی، مجھے جتنی سرچ میں نے بات جو ایپ سے کے ساتھ دماغ خراب کرنا تھا تو اتنا مجھے اسکول والوں نے بتا دیا کہ یہ مطلب کیا ہوتا ہے۔ اے آئی کا مطلب یہی نہیں کہ دو اسکل سیکھنا ہے، اے آئی کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوتا ہے۔ ادھر کچھ لوگ کرتے ہیں، ہمارے اسکول میں بچے ہیں نا، اگلے دن ہمارے پرنسپل آئے تھے، جی جی انہوں نے پوچھا کہ آپ ادھر کیا کرنے کے لیے ہیں؟ کچھ بچوں نے کہا ہم پیسے کمانے کے لیے ہیں، کچھ بچوں نے کہا ہم اسکول سیکھنے کے لیے ہیں، کچھ بچوں نے کہا ہم نہیں ہیں، ہمیں گھر والوں نے ڈالا، کچھ بچوں نے کہا کہ ہم ادھر دیکھنے کے آئے ہیں، سیکھنے آئے ہیں، ادھر کیا ہوتا ہے، کچھ کیسے۔ ادھر یہاں اسکول کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلے آپ سے ادھر آخری کوشچن کرتے ہیں۔ لیڈر بن کے ادھر لیڈر بنایا جی جاتا جی ہے۔ اب آپ سے آخری کوشچن کرتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ اپنے اگر آپ اے آئی کے فیلڈ میں کچھ بن گئے تو آپ دنیا کو کیسے اپنے مطابق کریں گے؟ کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا چینج آئے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں یہ جابس ختم ہو اور یہ غربت ختم ہو۔ اوکے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ حامد عزت، آج ہمارے ساتھ موجود ہے حامد اگرولزر، آپ سے انٹرویو کر کے بہت مزہ آیا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔